بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ کسی بھی انسان کا اچھا یا برا عمل ہمیشہ کے لیے یادگار بن کر اس انسان کا اچھا یا برا کیریکٹر بن جاتا ہے، اور وہ انسان خواہ کسی بھی ادارے سے یا کسی بھی پیشے سے وابستہ ہو۔ ایک انسان کا ذاتی فعل اس کی اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اس کے پورے ادارے کی ساکھ پر یقیناً اثر انداز ہوتا ہے، اور کسی ایک شخص کا غلط فعل اس کے پورے ادارے کے وقار کو مجروح کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر سیدہ غوثیہ فرزانہ میری وائف نے اپنی جان کے تحفظ کے لیے اسٹیٹ کو درخواست دی، تو اسٹیٹ نے اس کی جان کو تحفظ نہیں دیا، اور 2012 سے ہی میری معصوم وائف کا یہ کہنا تھا کہ ان مشہور زمانہ بد کردار خطرناک چوروں کو، یعنی کہ بھتہ خور، دہشت گرد، ٹارگٹ کلر خالد چوہان، محسن فہیم اور ملا افتخار عورتوں کے سپلائر کو معروف چوروں کی سرپرستی حاصل رہی، اور جس کا ثبوت 2019 ستمبر کے مہینے میں اس وقت سامنے آیا کہ جب اس کی اپنی جان کو خطرہ لاحق ہوا تو ایس ایس پی کورنگی پولیس نے اس معصوم کی دونوں تحریری درخواستوں کو یکسر نظر انداز کر دیا، اور جس کے بعد ہی قبضہ گروپ خطرناک چوروں خالد، محسن فہیم اور ملا افتخار کے ہاتھوں اس معصوم عورت کے قتل کا سنگین واقعہ رونما ہوا، اور پھر قتل کے بعد ہی پیشہ ور خطرناک مجرموں نے اس کی 2 کروڑ کی جائیداد کے ساتھ ہی اس کا اور میرا مال و اسباب، زیور اور نقدی کے ساتھ ساتھ تمام قیمتی سامان بھی لوٹ لیا 14 جنوری 2020 کے بعد۔ اور پھر اس کے بعد سادی گارڈن کراچی کے رہائشی سندھ کے سپر چور 80 سالہ وکیل بہرام خان اجن کا سٹی کورٹ کراچی میں مجھ سے رابطہ ہوا۔ تو ناظرین محترم، ایک انسان جو، یعنی کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، پیشے کے اعتبار سے استاد ہو، اور جس کا کورٹ، پولیس، چور تھانوں سے واسطہ ہی نہ پڑا ہو، اور جس کا ذہن پولیس کے بارے میں شروع سے ہی یہ بنا دیا گیا ہو اس کے استادوں کی طرف سے کہ یہ تو پکے چور ہوتے ہیں، اور پھر ان کی چوری کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ ان چوروں کا لگاؤ تو میں دیکھ چکا تھا واقع 2930 ستمبر کے بعد، کہ میری وائف نے ان چوروں کو درخواست دی تو بعد میں اس کا قتل ہو گیا۔ تو ایسے حالات میں کوئی بھی انسان ایک وکیل کو ہی اپنا مسیحا سمجھے گا، مگر مجھے کیا پتا کہ میں چوروں کے آفیسر کے پاس جا رہا ہوں۔ تو سندھ کے اس سپر چور 80 سالہ بہرام خان اجن وکیل نے 18 فروری 2020 سے دسمبر 2020 تک آئیں بائیں شائیں اونٹ پہ ٹانگ درخواستیں لکھوانے، تھانے کے چکر لگوانے کے ساتھ 10 مہینوں میں نہ صرف یہ کہ مجھ سے 8 لاکھ روپے ہتھیا لیے، بلکہ یہ 5 فٹا وکیل ہزاروں روپے کے فروٹس، بلو بینڈ اور دودھ الگ سے کھا گیا، اور 1000 روپے روزانہ اپنی گاڑی کے پیٹرول کے الگ سے لیتا رہا، اور جس کے ساتھ ہی بلو بینڈ کی فیکٹری اور فروٹس فارم خریدنے کے لیے
दूसरी पार्टी से हैवी अमाउंट की वसूली के लिए 80 साल का ये चोर मेरी वाइफ के केस को दफन कर देने के लिए राह हमवार करता रहा। और अल्लाह जाने 80 साल इस चोर के मज़ीद कितने शागिर्द आज भी सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हैं। ताहम कई लोगों ने मुझे ये बताया कि हरामखोरी और हराम माल से जायदादें बनाना ही इस चोर का और इसके शागिर्दों का पुराना पेशा है। पुराना पेशा ये भी है कि मुखालिफ पार्टी से बआसानी ये चोर डील कर लेते हैं। तो ये तो हो रही थी कानून और इंसाफ के साथ जिना करने और क्लाइंट को धोखे देने वाले सिंध के चोरों की बात, और ये तमाम हकाइक अपनी जगह पर। ADJ 11 सिटी कोर्ट कराची की अदालत ने मेरी मासूम वाइफ के कत्ल केस के हवाले से जिस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी वो है मेरी वाइफ की तरफ से उसकी दोनों दरख्वास्तें, क्योंकि वो मासूम औरत तो अपनी ज़िंदगी में ही इन ख़तरनाक दरिंदों पर केस कर चुकी थी, जो कि रिश्वतों के बल पर जीने वाले दरिंदों के सरपरस्तों को समझ में ही ना आ सकी, और जिसमें उस मासूम औरत ने स्टेट से अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ मांगा, और जिसके साथ ही उसका सिविल सूट 2085/19 और पूरे केस नंबर 3145/2022 को अच्छी तरह से स्टडी करने और फिर ओपन कोर्ट में मुझे सुनने के बाद ही इन पांचों खतरनाक दरिंदों और चोरों और कातिलों यानी खालिद, मोहसिन, फ़हीम, अम्मार और मुल्ला इफ्तिखार के खिलाफ मुअज़्ज़ज़ अदालत ADJ 11 ने वारंट जारी करके अदालत ने इंसाफ का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और मेरे दोनों वकला को ये कहा कि उस मासूम औरत यानी मेरी वाइफ सैयदा गौसिया फरजाना के साथ इन गुंडे बदमाश क्रिमिनल्स ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। और जनाब, ईमानदार और नेक लोगों के तबादले तो सिंध की पुरानी रिवायत है, जो कि उस जज साहिबा का वो अदालत में पिछले 3-4 माह से नज़र नहीं आई, तो ही मेरा केस ADJ 5 में मुंतकिल हुआ। और एक तरफ सिटी कोर्ट कराची की एक अदालत ADJ 11 पांचों खतरनाक कातिल चोरों के खिलाफ वारंट जारी करके कानून की बालादस्ती के साथ इंसाफ का सर फ़ख्र से बुलंद कर देती है, तो इसी सिटी कोर्ट की दूसरी अदालत कोर्ट नंबर 8 में हालिया वाक़या मोरखा 20 जून 2023 के हवाले से, जिसमें जुमला इक़साम के मारूफ चोरों ने जाली झूठा केस बनाकर मुझे अरेस्ट करा के और मेरी अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर मारूफ चोरों की सरपरस्ती में किरण, अम्मार, बंगाली बासित, जूली और दीगर नामालूम चोरों ने मेरा घर लूट कर मुझे 25 लाख का लॉस दिया, और जिसमें 5,72,000 चोरों ने मेरे 5,72,000 का अमाउंट चोरों ने मेरे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट से चोरी कर लिए, क्योंकि मारूफ राशि चोरों की सरपरस्ती में किसी को कत्ल करके उसका मालो असबाब लूटना, चोरियां करना और उसकी जायदाद पर कब्ज़ा कर लेना, और किसी को जाली और झूठे केस में इन्वॉल्व करा के अरेस्ट करा के
اس کے مال و اسباب کو ہتھیا لینا اور اس کی جائیداد پر قبضہ کر لینا ہی ان پروفیشنل چوروں کا پرانا پیشہ رہا ہے، جو سچ آج دنیا نے دیکھ لیا کہ اور کرائم اپڈیٹ کراچی کی میری پوسٹ پر سرکاری چوروں اس سب کے ساتھ سرکاری چوروں کے خلاف اپنے بھرپور رد عمل کا اظہار بھی کیا، اور جب میں نے اپنے وکیل صاحب کے توسط سے متعلقہ عدالت میں پٹیشن داخل کی اور جج صاحب کو سمجھاتے سمجھاتے میرے وکیل صاحب کا سر دکھنے لگا، مگر جناب متعلقہ عدالت نے تمام ڈاکومنٹری پروف اور حقائق کو نظر انداز کر کے اور انصاف کے تمام تقاضوں کو ایک طرف رکھ کر اور اپنے جوڈیشل مائنڈ کو استعمال کیے بغیر معروف چوروں کی بات پر ہی یقین کیا، معروف راشی چوروں کی بات پر ہی یقین کر کے انصاف کو شرمسار کر دیا۔ یہ بدنام زمانہ تھانہ کرنگی 4 کے ایس ایچ او صاحب کے کردار سے متعلق میرے وکیل صاحب کی وائس سنیے پلیز توجہ کے ساتھ۔ جی بھائی جان، وہ جو مکان کے جو ایگریمنٹ ہے نا، وہ آپ ایگریمنٹ وغیرہ لے آئیے گا، کیونکہ اس میں ایس ایچ او کی اور ایس ایس پی کی رپورٹ آئی ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کے بارے میں بول رہے ہیں۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ بھئی ہم جو ہے نا یہ ثابت کریں کہ بھئی واقعی ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ وہ جو ایس ایچ او بیٹھا ہوا ہے وہ جو ہے نا وہ مس گائیڈ کر رہا ہے ایس ایس پی کو بھی، اور خود بھی جو ہے نا ان لوگوں کے ہاتھوں جو ہے نا وہ بکا ہوا ہے۔ تو آپ اس لیے جو ہے نا میں آپ کو بلا رہا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیے کل۔ بھائی جان آپ سے زیادہ مجھے ٹینشن ہے، اور یہ صرف ایسی بات کی بات نہیں ہے، پولیس کے خلاف ایف آئی آر کٹوانا انشاءاللہ العزیز مجھے اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہر کام میں سرخرو ہوئے ہیں، اس کام میں بھی سرخرو ہوں گے، آپ انتظار کریں۔ اور ناظرین محترم، وکیل صاحب کی وائس آپ نے سنی، اور اب آپ لوگ پروفیشنل چوروں اور سرکاری چوروں کے آپسی گہرے اور سیاسی رشتوں پر غور کریں۔ چورنی کرن کا والد پولیس والا، جسے میری وائف نے بے غیرت باپ اس لیے قرار دیا تھا کہ منشیات فروش اس کے چور داماد عمار نے 4 بار اس کی بیٹی کرن کو اگست 2019 میں طلاق دی، جب یہ کرائے والے مکان میں تھا، جس کے باوجود بھی یہ بے غیرت پولیس والا اپنی بیٹی کو اپنے گھر نہ بلا سکا۔ نمبر 2، عمار چور کا خالو سیکس ریکٹ اور دیگر جرائم میں ملوث مجرموں کی سرپرستی کرنے والا انتہائی راشی کرپٹ ایس ایچ او ندیم غوری، جو کہ معروف بھتہ خور دہشت گرد ٹارگٹ کلر خالد چوہان، محسن اور فہیم کا ہم زلف ہے، اور اس کا ساتھی آئی او عشرت زیدی، جسے ندیم غوری کا ہم نوالا ہم پیالہ عوام نے بتایا، اور پیٹی بند کا آپسی چاہت کا رشتہ تو ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ لونگ اینڈ کیئرنگ کا نہ ٹوٹنے والا ان کا آپسی بندھن مثالی ہے، یعنی پیٹی بند کا۔ تو پھر یہ معروف چوروں کا ٹولہ میری اور آپ کی اور میری معصوم وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کی کمپلین پر ایف آئی آر کاٹیں گے، یا پھر 200 روپے میں پیار بانٹنے والی اپنی بلو کرن، اس کے دلال چور شوہر منشیات فروش شوہر عمار ولد اختر اعوان اور اس کے بنگالی عاشق باسط بنگالی کا فرمائشی پروگرام پورا کرتے، کیونکہ میرے گھر پر چوری، لوٹ مار اور قبضہ کرنے کے لیے ان معروف چوروں نے فوراً ایف آئی آر کاٹ دی، اور اس کے
مقاصد یہ بھی تھے کہ انہیں اپنے پروفیشنل خطرناک چوروں خالد، محسن فہیم اور ملا افتخار کو بھی عدالت سے ریلیز کرانا تھا۔ اور نمبر 3، معروف منشیات فروش عمار چور کے ایک اور انکل جیالے عمران احمد صدیقی، جو کہ لوگوں کے بقول زکوٰۃ و شر لوٹ مار کمیٹی کورنگی کے چیئرمین ہیں، انکل اور بھانجے کا قریبی رشتہ اور سیاسی رشتہ بھی نظر میں رکھیے۔ اور اب آپ لوگ جیالے عمار چور کی وائس سنیے، اور اس وائس سننے کے ساتھ ساتھ قبضہ گروپ جیالے گروہ کے کارندوں کی پک بھی دیکھیے۔ باقی ان سے ساری باتیں میں کر لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ میری ویسے بھی ان کے پاس پیشی بھی ہے نا، اور میں ملنے بھی جاؤں گا، میں کر لوں گا ساری بات۔ صرف آپ کو تھوڑا سا وہ کوشش کرو رابطے رکھنے کی، یہ ضرورت پڑے گی، ہاں ایڈ کریں اور ان سے نمبر لے کے ان سے رابطہ کریں۔ خود بولیں تو میں غلطی سے بھی نہ میں دے سکتا ہوں نہ وہ غلطی سے بھی، بس یہ بول دینا کہ اختر امان کے تھرو عمار نے اب کیس بتایا تھا، اس میں بھائی ہوں، صحیح ہے نا؟ اور یہ معاملات ہے۔ اور ظفر کو جو جیل کروائیے، اس کے اوپر مزید جو ہے نا سر، آپ نے جو بنایا سوچ رہے ہیں آپ ذہن، وہ آپ بنا کے رکھیں، صحیح ہے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور عمار نے جیسے کرا ہوا ہے وہ انشاءاللہ ویسے ہی اس کو مزید گھسیٹے گا، ٹینشن نہیں لیں۔ یہ نہیں بولنا کہ ٹینشن نہیں لیں، بس تھوڑی حال احوال کر لیں، تھوڑا لنک بنائیں بس، باقی پھر میں انٹروڈیوس کرواؤں گا آپ کو آمنے سامنے۔ جو ہے نا راتوں کو جگراتے کاٹ کے کر کے بس کوٹ لیٹ پہنچا، صحیح ہے نا؟ تمہارے کو میں نے جو ہے نا کیا بولتے ہیں بھائی، تمہارے لیے تمہاری خاطر ظفر کے پاس آیا میں، صحیح ہے نا؟ میں نے بس سارے وہ سرٹیفائڈ کاپی تھی، یہ چیزیں تھیں، میں نے نکالی آپ لوگوں کو دی، ہے نا؟ سمی نانی بھی بول رہی تھی، صحیح ہے نا؟ بات یہ اس کے اگلے دن آپ لوگ ضمانتوں کے لیے، یار میں بات ہی کرنا چاہ رہا تھا نا، صرف اتفاق میں بہت برکت ہے میری جان، مگر یہ ایکے والے لوگ نہیں ہیں۔ دیکھ، میں نے سیٹنگ بٹھائی ہے اور اچھے خاصی سیٹنگ بٹھائی ہے، اتنا پاور ہے کہ بینک کی ٹانگ اپنا اس وقت کوئی وہ نہیں۔ ظفر کی بات تو نمبر ہی نمبر ہے، سمجھ رہا ہو؟ تو آپ وہ خالد چوہان کا اور فہیم کا اور اپنا فہیم بھائی کا اور اپنا محسن کا، ان کا جو ہے نا دیکھ لو، یہ وکیل ان کو بڑے ٹائٹ ملے ہوئے، ہم اور آپ وہی کرتے ہیں، یہ اکبر امان کو کرتے ہیں، میں کرتا ہوں بلکہ، صحیح ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہے وہ 302 ہو، ATC ہو، بڑے سے بڑا کیس ہو، وہ جج کے سر پہ سوار ہو کے کیس کی بجا دیتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش، اور اگلا جو کیس ہے نا وہ میں اپنے جج سے، اپنے ہی جج اور اپنے ہی اکبر، ان سے ہی ہوگا سارا کام، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑے ان سے صرف مقصد سارا یہ ہے، عزت صاحب سے، ان سے، کیونکہ یہ وہ بندے ہیں جو دھوکہ نہ ہی دیں گے۔ ان کو 20-20 لاکھ کی آفر کری ظفر نے، انہوں نے ٹھکرا دیا، سمجھے؟ رونے کا بھی مقصد، سارا مقصد آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو بات یہ کہ یہ ذکر آپ نے کرنا نہیں ہے، صحیح ہے؟ بس کرنا کیا ہے پتہ ہے؟ ہاں، اور ہاں بات سنو، دیکھو یہ یار بدتمیزی خالد چوہان نے بھی کری، اور آفرین رانی نے بھی کری، فہیم بھائی نے نہیں کری، ٹھیک ہے؟ اور کسی نے نہیں، مما کے ساتھ بدتمیزی بہت کری، ٹھیک ہے؟ اور میں نے تو نانی امی کے ساتھ کری تھی نا، میں نے آپ کو بتا دیا وہ ساری بات کیا تھی، وجہ اور کیا بدتمیزی تھی منہ کی، اور کچھ میں نے اس سے زیادہ نہیں کیا تھا، مگر میری ماں کو بالوں سے گھسیٹا تھا۔ خالد چوہان کا حصہ دستبرداری کے اسٹیمپ پیپر اور یہ جو چیزیں ہیں نا بھائی، یہ ان کو بولو اچھلنا بند کر دیں۔ اور یہ گھر کس نے توڑوایا یہ اوپر کا یار؟ یہ میں قسم خدا کی، یہ جو کوششوں میں لگے نا، یہ پارٹیاں لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ غلطی سے بھی نا خوش فہمی میں نہ رہے، میں بتا رہا ہوں، جب ظفر کے گھر قبضے کر سکتا ہوں نا میں، ٹھیک ہے نا؟ تو متحدہ کیا اور PP کیا، میرا نام ابھی میں نے اپنا بنا چکا ہوں میں، کیونکہ ان کے لیے کام اتنے کر دیے ہیں کہ سمجھ لیں آپ کی دعا چاہیے۔ ایسے ہی نہیں، اب وہ سائیں بخش وغیرہ بھی، اور اس کے علاوہ یہ اپنا نثار احمد کھوڑو، یہ خالد چوہان بھی جو ہے نا، میں نے ان کو چکرا کوٹ میں کافی بار دیکھا ہے، وہ ایک بائک پہ رات میں اکثر 8-9 بجے کے قریب ایسے 3 نمبر گلی سے نکلے، سیدھے نکل گئے، نظروں میں تو ہوتے ہیں اپنے خیر۔ تو بھائی ان کے 2.5 لاکھ کے وکیل اور ان کے وہ سب، کیونکہ میں تو کورٹ میں ہاتھ ملا رہا تھا، تو ان کے بڑے وہ تھے نا، مطلب نخرے۔ پہلے جب ایک ٹائم پہ میں چھوٹا تھا تو ماں کو میری بولتے تھے کہ سلام کرنا بھول گیا، تو کہتے
बाजी आपने तरबियत सही नहीं करी हुई है, सलाम नहीं किया आपकी औलाद ने, एक तो ये था। और फिर जो है ना क्या बोलते हैं वो, यार बात ये कि बंदा मिजाज का अपना है, मगर बात ये कि मेरी नज़र में लूसी तब हो गया ना जब वो अपने आप को कुछ समझने लगे। चीफ चीफ करके घूमता फिरता रहे ना, समझ में नहीं आती मुझे। उठाने वाले लोग ना मुझे अच्छे नहीं लगते, सही है ना। मुझे उस टाइम पे भी पता है, जब निकाल रहे थे ना वहाँ से A945 से, तो मुझे बोला था भले बाहर जाके मरवाती हो करती हो। अरे यार मरवाना तुझे कोई वो थोड़ी है, उसमें कोई मसला थोड़ी है। शीटर कितने पड़े मेरे, इसके अलावा कितने 302 के केस हैं, ये ख़त्म नहीं हुए क्या? B क्लास C क्लास। और नाजरीन मोहतरम, आप सब ने अम्मार वल्द अख्तर आवान की वॉइस सुनी। 3 मिनट और 41 सेकंड की अपनी वॉइस में मंशियात फरोश अम्मार वल्द अख्तर आवान जियाले चोर ने मेरे घर पर कब्ज़ा करने और चोरियां करने, लूटमार करने का एतराफ़ करने के साथ साथ अपने कब्ज़ा ग्रुप जियाले सरपरस्तों सई बख्श और निसार खोड़ो वगैरह के नाम भी बता दिए हैं। और जहाँ तक मेरे वकील साहब का ये कहना कि पुलिस के ख़िलाफ़ FIR, वकील साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। और ये सच है कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में सिवाय चोरों के हर नेक दिल पाकिस्तानी सिंध पुलिस से इंतहाई बेजार है, बदज़न है, और सबकी यही ख्वाहिश है कि जेलों से बेगुनाह लोगों को रिहा करा के सिंध पुलिस के चोरों से जेल भर दी जाए। और अब से सिर्फ 2 दहाई कबल तक ये काम और भी ज़्यादा आसान था। 2 दहाई कबल तक ये काम और भी ज़्यादा आसान था, और वो इस तरह से कि कोर्ट कचहरी और वकीलों की भारी फीसेस की अदायगी के बगैर कराची समेत सिंध भर में चोरों की शानदार धुलाई, सिकाई और सफाई का बेहतरीन एहतमाम किया गया था। और वो ये था कि कायद अल्ताफ़ हुसैन वॉशिंग पाउडर और स्किन सोप हर जगह पर दस्तयाब था। कायद अल्ताफ़ हुसैन भाई वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट सोप और स्किन सोप हर जगह पर दस्तयाब था। और तमाम MPS के ज़रिए अल्ताफ़ हुसैन ने ये काम लगा दिया था कि शहर को और पूरे सिंध को ग़लाज़त से, चोरों से और चकले वालों से और मुख्तलिफ माफिया से पाक करो, और आवाम की बिला इम्तियाज़ खिदमत करते रहो, जिसमें आवाम भारी फ़ीस की अदायगी से भी बच जाते थे और सुबह व शाम धुलाई, सफाई और सिकाई का अमल देखकर वक्त को बेहतरीन तरीके से एंजॉय भी करते थे। और इस वजह से ही लोगों के बकौल चोरों को कायद अल्ताफ़ हुसैन भाई ज़रा भी पसंद नहीं। और मैं ज़फ़र इकबाल आप सबसे मुल्तमिस हूँ कि कब्ज़ा ग्रुप प्रोफेशनल चोरों और सरकारी चोरों की हर्ज़ा सराई, लूट मार, चोरियों और जाली केसेस से आवाम को बचाने के साथ साथ निज़ामी इंसाफ के साथ ज़िना करने वाले तजुर्बेकार चोरों के ख़िलाफ़ और अवामी ख्वाहिशात पर FIR और तफ्तीश के पावर चोरों से वापसी के लिए और कायद MKM जनाब अल्ताफ़ हुसैन की मुल्क में वापसी और चेयरमैन PTI जनाब इमरान ख़ान की रिहाई के लिए आप तमाम लोग मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफ़िज़।